یہ سامنے مسجد نمرہ ہے جو میدان عرفات میں واقع ہے۔ مسجد کی مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام نمرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کو بھی مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر ایک خیمہ میں قیام فرمایا تھا۔ زوال کے بعد آپ نے قریب ہی وادی ارنا میں خطبہ دیا اور نماز کی امامت فرمائی، پھر جبل رحمت کے قریب چٹانوں کے پاس تشریف لے آئے۔ یہاں سورج غروب ہونے تک قبلہ رو ہو کر دعائیں کیں۔ غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے حاجیوں کو یہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نکل گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو بلکہ واپس آنا پڑے گا۔ مغرب کے بعد جب اذان ہو جائے یہاں نماز نہیں ادا کی جائے گی، نماز مغرب کی اور عشاء کی مزدلفہ میں جا کر ادا کی جائے گی۔ جس جگہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور نماز ادا فرمائی، وہاں دوسری صدی ہجری میں یہ مسجد بنا دی گئی۔ واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ارنا میں حج کا خطبہ دیا تھا، یہ وادی عرفات سے باہر ہے۔ نتیجتاً اس جگہ جو مسجد نمرہ بنی وہ بھی عرفات سے باہر تھی۔ بعد میں اس مسجد کی توسیع ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نمرہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ اگلا حصہ عرفات سے باہر ہے اور یہ مسجد کا قدیمی حصہ ہے، اور پچھلا حصہ عرفات کے اندر ہے، اور یہ بعد کی توسیعات ہیں۔ مسجد کے اندر عرفات کی حد واضح کرنے کے لیے بورڈ اویزہ ہیں تاکہ حجاج اکرام نماز ظہر و عصر سے فارغ ہو کر مسجد کے پچھلے حصہ میں آ جائیں یا پھر مسجد سے نکل کر عرفات کی حدود کے اندر مغرب تک رہیں۔ اس پس منظر میں اگر کسی نے زوال سے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد کے اگلے حصے ہی میں گزار دیا تو اس کا وقوف عرفات کا رکن ادا نہیں ہوا اور اس کا حج نامکمل ہے۔ یہ مسجد میدان عرفات کی مغربی حدود پر واقع ہے، جانب شمال اس کا عرض بلد یہ میدان عرفات ہے، سامنے جبل رحمت ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی۔ عصر کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اس یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی حدیث میں مذکور ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دن بھی اللہ تعالیٰ اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں فرماتا جتنے عرفہ کے روز آزاد فرماتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا کیا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ اور عرفہ کے دن ہی آیا کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا امیر المومنین، تم مسلمان اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت تلاوت کی کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس دن، کہاں اور کس دن اتری۔ یہ آیت یوم عرفہ جمعہ کے دن اتری ہے۔ اس دن دو عیدیں تھیں، جمعہ کا دن بھی اور دوسرا یہ میدان عرفات کا دن، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ نہر زبیدہ ہے
جو عباسی خلیفہ ہارون رشید متوفہ 174 ہجری اور 791 عیسوی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے یہ نہر جاری کرائی تھی۔ مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلہ پر حنین میں واقع وادی نعمان سے شروع ہو کر عرفات اور وادی ارنا سے گزرتی ہوئی منا کے نشیبی علاقہ سے ہو کر مکہ مکرمہ تک پہنچتی تھی۔ تقریباً 1200 سال تک اہل مکہ اس سے سراب ہوتے رہے۔ مسلم خلفاء و حکمران حسب ضرورت اس کی اصلاح و مرمت کراتے رہے، مگر اب ایک عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو چکی ہے۔ یہ سامنے مزدلفہ ہے، یہ مقام عرفات اور منا کے درمیان ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حاجی لوگ یہاں رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں، یا اس لیے کہ یہاں سے حاجی لوگ بیک وقت کوچ کرتے ہیں، یا اس مناسبت سے کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام اس مقام پر ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ مزدلفہ کی حد وادی محصر سے لے کر مازمین 2 پہاڑ جو آمنے سامنے ہیں تک ہے، اس کا طول 4 کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ کی حدود واضح کرنے کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ مزدلفہ کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشعر حرام سے مراد سارا مزدلفہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ آپ کا قیام موجودہ مسجد کے قبلہ کی سمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہاں قیام کیا مگر سارا مزدلفہ قیام گاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر مغرب و عشاء ایک ساتھ قصر اور تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور ہر نماز کے لیے علیحدہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہاں پر دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد حجاج کرام منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بڑے شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے یہ کینکریاں مزدلفہ سے چن لینی چاہیے، ورنہ منا وغیرہ سے بھی چن لیں تو کوئی حرج نہیں۔ مسجد مشعر حرام، یہ مسجد سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبلہ کی سمت میں قیام فرماتے تھے۔ اس جگہ پر مسجد میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ حجاج کرام اس مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ یہاں پر رات گزارنا ضروری ہے اور یہ حج کے واجبات میں سے۔ آواز نظر گاڑیوں کے بولو۔ یہ وادی محصر ہے، منا اور مزدلفہ کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابرا کے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کیا تھا، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں پر حاجیوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ تیزی سے چلیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر سے گزرے تو آپ نے رفتار تیز کر دی۔ شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہا عیسائی یمن کا گورنر تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، چنانچہ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک گرجا بنایا تاکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو حج کے لیے کعبہ مشرفہ کی بجائے اس گرجے میں آنے پر مجبور کیا جائے۔ ابرہا کو اس عمل کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی اور ملے گی کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے گھر کو اللہ کے گھر کے مقابل لانے کی کوشش کی، لیکن بنو کنانہ کے ایک عرب نے کہا
کہ ابرہہ کے اس گرجے کی حیثیت بیت الخلاء سے زیادہ کچھ نہیں، لہذا اس نے پخانہ سے اس کو آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے طیش میں آ کر ایک اور غلط فیصلہ کر لیا، ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر پہنچا تو ابرہہ کا بڑا ہاتھی بیٹھ گیا، اس کو کعبہ کی طرف ہانکا جاتا تو پیچھے ہٹتا، اور اگر کسی دوسری سمت موڑا جاتا تو تیزی سے دوڑتا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ بھیجا جس کی چونچ میں کینکریاں تھیں۔ یہ پرندے ان کینکریوں کو اس لشکر کے اوپر گراتے، جس پر بھی کینکری آ کر گرتی اس کے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ ہی گر کر مر جاتا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت سے کچھ عرصہ پہلے یعنی 571 عیسوی میں رونما ہوا۔ اسی کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے۔ یہ چھوٹا سا ستون جو نظر آ رہا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے یہاں پر لائے تھے۔ تو حفیظ شہر اسلام حفیظ جلندری اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل، گو شیطان بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب